زندگی میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ثابت ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، نہ جانے والوں پر لعن طعن کرنا یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے دوست و عزیز و خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ رات کس قدر محتم بالشان ہے، عظیم الشان ہے، اور اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اب آج کی ویڈیو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو شب برات ہے 15 شعبان کی رات، اس رات کے کیا کچھ خاص اعمال ہیں، اور اگر کچھ خاص اعمال ہیں تو وہ کیا ہیں، اور کون سے کام وہ ہیں کہ جن کو ہمیں کرنا چاہیے، اور کون سے کام وہ ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، 15 شعبان کے حوالے سے 3 اعمال ثابت ہیں۔ نمبر 1، قوموا لیلہا، رات میں قیام کرنا، رات میں عبادت کرنا۔ اس رات میں اپنی ہمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ جو بھی آپ کا دل چاہے نفلی عبادت، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، استغفار کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، قضائے عمری کر لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نفلی عبادت کا اہتمام کر لیں۔ یعنی کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اس رات میں 4 رکعت پڑھیں گے اور خاص طریقے سے پڑھیں گے، مخصوص انداز میں، کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی دفعہ پڑھی جائے گی۔ یہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس رات میں نفل نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض خواتین کے بارے میں سنا صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری رات ہمیں جاگ کر کے عبادت کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے، کون کتنے گھنٹے جاگتا ہے، کون کتنے گھنٹے عبادت کرتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنتا نہیں ہے، ہمارے اعمال کی اس کے یہاں گنتی نہیں ہوتی، بلکہ اعمال کا وزن ہوتا ہے، اور عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ اس لیے اگر آپ 10 منٹ بھی عبادت کر لیں گے، 20 منٹ بھی کر لیں گے، آدھا گھنٹہ بھی عبادت کر لیں گے، لیکن بشاشت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، وہی انشاءاللہ بیڑا پار کرا دے گی۔ آپ جاگ تو لیے پوری رات، لیکن ٹول کر نماز پڑھ رہے، اونگ کر نماز پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے۔ اللہ کے رسول نے تو منع فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو جب تک طبیعت میں نشاط ہے تب تک کرو، جب دیکھو کہ اونگنا شروع ہو گئے تو قرآن بند کر کے آرام کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے، اونگتے تم غلط سلط تلاوت کرنا شروع کر دو، تو ساری رات جاگنا یہ بھی غلط ہے۔ جتنی آپ کی طبیعت کے اندر نشاط ہو، بشاشت ہو، تب تک آپ جاگے، اس کے بعد پڑھ کے آرام کر لیں۔ اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہی عبادت کر سکتے ہیں، یہ بھی غلط۔ مساجد تو میرے عزیزو فرائض کے لیے ہیں، نوافل کے لیے سب سے بہترین جگہ ہمارا اپنا گھر، اپنے گھر کے اندر نفل نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمیں ماحول نہیں ملتا، مسجد کے اندر ایک ماحول ملتا ہے۔ تو میرے بھائی گھر کے اندر ماحول بنانے سے بنے گا نا۔ جب آپ بنانے کی کوشش کریں گے، جب آپ مصلی بچھا کر بیٹھیں گے، اس کا اثر آپ کی بیوی پر پڑے گا، آپ کے بچوں پر پڑے گا۔ گھر کے اندر ماحول بنانے سے بنے گا، اور پھر کوئی ساری رات تو بیٹھنا نہیں ہے نا۔ میں نے کہا کہ جتنی ہمت ہے، جب تک طبیعت میں نشاط ہے، جب تک طبیعت کے اندر بشاشت ہے، تب تک اللہ کی عبادت کر لو۔ نفل عبادت جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کے بعد پڑھ کے آرام کر لو۔ تو اس رات کے اندر پہلا عمل ہے، 15 شعبان کا پہلا عمل ہے رات میں عبادت کرنا، اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی مخصوص انداز کی عبادت وہ ثابت نہیں، صرف نفل عبادات ہیں، اور نفل عبادات کی لائن کی جتنی بھی عبادتیں ہیں آپ وہ ساری بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے چند ایک بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، صوموا نہارہا، دن کے اندر روزہ رکھنا۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، اکثر علماء کہتے ہیں 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ پوری احادیث کے ذخیرے کے اندر 15 شعبان کا الگ سے مستقل کوئی روزہ نہیں ہے، نہ ایک روزہ نہ 2 روزے، جیسا کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، خاص طور سے ہماری خواتین میں مشہور ہے۔ بعض خواتین کہتی ہیں 15 شعبان کا 1 روزہ ہوتا ہے، بعض کہتی ہیں 15 شعبان کے 2 روزے ہوتے ہیں۔
تو یاد رکھیں 15 شعبان کا کوئی روزہ نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس سے 15 شعبان کے روزے کا ثبوت ملتا ہے، وہ روایت بے انتہا کمزور ہے، وہ حدیث بے انتہا کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں 2 وجہ سے آپ 15 شعبان کے دن روزہ رکھ سکتے ہو، ایک تو اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، اور شعبان کے دنوں میں اللہ کے رسول کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور دوسرے اس نیت سے کہ یہ ایام بیز میں سے ہے، یعنی ہر مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 ان 3 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو شعبان کا دن یہ نیت کر لیں کہ شعبان کا دن ہے، یا یہ نیت کر لیں کہ ایام بیز ہے، 15 شعبان پڑ رہا ہے، تو ان 2 نیت سے اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ سمجھ کر کہ 15 شعبان کا کوئی خاص روزہ ہوتا ہے، 1 روزہ ہوتا ہے یا 2 روزے ہوتے ہیں، اس نیت سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ 15 شعبان کا الگ سے مستقل کسی حدیث سے روزہ ثابت نہیں ہے۔ تیسرا عمل وہ ہے قبرستان جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے 15 شعبان کی رات قبرستان جانا بھی ثابت ہے، لیکن یاد رکھیں علماء کہتے ہیں کہ جو عمل اللہ کے رسول سے جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ساری زندگی میں ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ قبرستان جانا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ثابت ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، نہ جانے والوں پر لعن طعن کرنا یہ غلط ہے۔ تو اگر آپ ایک دفعہ چلے گئے کافی ہے، 2 دفعہ چلے گئے زندگی میں کافی ہے، 4 دفعہ چلے گئے زندگی میں کافی ہے، لیکن ہر سال جانے کو لازم سمجھنا اور پھر وہاں جا کر کے قبروں پر چراغ جلانا اور طرح طرح کی اور خرافات کرنا یہ سب غلط ہے۔ تو یہ 3 عمل ہیں میرے عزیزو 15 شعبان کے، شب برات کے۔ نمبر 1 رات کو عبادت کرنا، نمبر 2 دن کے اندر روزہ رکھنا شعبان کا دن یا ایام بیز کی نیت سے، اور نمبر 3 قبرستان جانا۔ زندگی میں 1 دفعہ چلے جاؤ، 2 دفعہ چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں وہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں۔ مثال کے طور پر حلوہ پکانا، نئے نئے کپڑے پہننا، 15 شعبان کے دن کو عید کی طرح منانا، پکوڑی بنانا، کچوری بنانا،